بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام یا ایہا الناس متاع الدنیا حطام موبع فتجنبوا مرعاہ قلعتها احظى من مأنینتها۔ اس فرمان مبارک میں امیر المومنین ہمیں اس مال دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ جو اس دنیا کو بہت کچھ نہیں بلکہ سب کچھ سمجھتے ہیں، امیر المومنین کی نظر میں اس دنیا کی کیا اہمیت ہے۔ اس دنیا سے مراد زندگی نہیں، اس دنیا سے مراد امیر المومنین کے فرمان کے مطابق متاع الدنیا، ہم جسے بہت کچھ سمجھتے ہیں بلکہ بعض حضرات کے اصطلاح کے مطابق سب کچھ سمجھتے ہیں، جس کے پاس ایک بڑا بنگلہ آ گیا، ایک بڑی گاڑی آ گئی، بہت ساری زمینیں جائیدادیں آ گئیں، فلاں 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 آ گیا، اگرچہ ہونا اگر حلال سے ہو تو کوئی عیب نہیں ہے، اگر انسان نے اپنے واجبات ادا کیے ہوئے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت دنیا کیا ہے اور یہ مومن اس دنیا کے اس مال کو کس نظر سے دیکھتا ہے، یہ اس فرمان مبارک میں امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مومن اس دنیا کے ان اموال کو اور اس مادی چیزوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور اس متاع دنیا، اس وسائل روزگار جتنے پڑھیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اب جب امیر المومنین کا فرمان مبارک ہم پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد پھر ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا ہوگا کہ امیر المومنین کس مومن کی بات کر رہے ہیں جو اس دنیا کو اس انداز میں دیکھتا ہے۔ کیا ہم بھی اس فہرست میں آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ فیصلہ ہم نے اپنے بارے خود کرنا ہے، چونکہ اگر ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو امیر المومنین کی نظر میں ایک مومن کرتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم اس ایمان پر ہیں، اور اگر ہمارا عمل بالعکس ہے تو پھر ہم شاید ایمان کے ان منازل اور ان درجوں پر نہیں ہے۔ اس فرمان میں جو تعبیریں امیر المومنین نے استعمال فرمائیں کچھ عربی الفاظ ہیں جن کے لغت کے لحاظ سے معانی دقیق ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ساتھ ان مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اب توجہ فرمانا، جو انسان ہے وہ امیر المومنین کے ان فرامین اس فرمان کا مخاطب ہے۔ فرما رہے ہیں متاع الدنیا حطام موبع۔ حطام اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے ما تکثر من یابس النبات، یہ جو جڑی بوٹیاں یا کوئی درخت یا گھاس وغیرہ جب خشک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو خشک ہونے کے بعد ایندھن لکڑیوں کی طرح، یعنی وہ جو کچرے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ متاع یعنی یہ دنیا کا ظاہری ساز و سامان، یہ جو کچھ
مادی چیزیں نظر آتی ہیں۔ موبعن، موبع وبا سے ہے، یعنی موبعن ذو وبائن، یعنی کیا؟ وبا پھیلانے والا، وبا پیدا کرنے والا، موبعن اس میں فعل کا صیغہ ہے۔ اب ذرا غور کرو، امیر المومنین فرماتے ہیں متاع الدنیا، اے لوگو یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ جو تمہیں نظر آتا ہے، حطام، یہ مفتی صاحب کی اصطلاح میں سوکھا سڑا بھوسا ہے۔ حطام کہتے ہیں جو پتے سوکھ گئے، جو لکڑیاں سوکھ گئیں، یا کوئی فصل کڑی تھی سوکھ گئی اور وہ گر گئی، ختم ہو گئی، یعنی جیسے ہونی تھی ویسے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حطام، یہ وہ ہے۔ موبعن، وبا پیدا کرنے والا ہے، وبائیں پھیلانے والا ہے، یہ مال دنیا۔ کیا کریں؟ آگے فرمایا فا، اب جواب دینا ہے نا کہ جب یہ متاع دنیا ایک بیکار سی چیز ہے، گلے سڑا مال ہے جو کسی کام کا نہیں، اور پھر الٹا جیسے آپ علاقے میں حکومتیں بسا اوقات صفائی مہم چلاتی ہیں کہ علاقے میں کچرے کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہ یہی امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں کہ یہ متاع دنیا وہ کچرے کا ڈھیر ہے جو بیماریاں پھیلاتا ہے، جو وبائیں پھیلاتا ہے۔ کیا کریں؟ فَتَجَنَّبُوا مَرْعَاهُ، مرعا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر جانور آ کر گھاس وغیرہ چرتے ہیں، چراگاہ کو کہتے ہیں مرعا۔ سبحان اللہ۔ فَتَجَنَّبُوا، اجتناب کرو، دور رہو، بچو، مرعاہ، اس کی چراگاہ سے، وہ دنیاوی ساز و سامان متاع جو آپ کو ظاہراً بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی میرے گھر ہونا چاہیے، یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، یہ اموال۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فَتَجَنَّبُوا، اجتناب کرو، دور رہو، بچو، مرعاہ، اس کی چراگاہ سے، یعنی اس کے وہ جیسے جانور کو جب دور سے بھی کہیں سرسبز و شاداب گھاس نظر آتے ہیں تو دوڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہے گھاس چرنے کے لیے۔ امیر فرماتے ہیں یہ مال دنیا بھی اسی چراگاہ کی طرح ہے کہ کہیں تم بھی اس کی طرف دوڑ نہ پڑو کہ بس یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں۔ فَتَجَنَّبُوا، دور رہو، اجتناب کرو اس کی چراگاہ سے۔ اچھا کیوں؟ پوری توجہ، کیوں اس چراگاہ میں نہیں جانا؟ کیوں ہم نے اس مال دنیا کی طرف نہیں جانا؟ قُلْعَتُهَا أَحْظَى مِن مَّأْنِينَتِهَا، قلعہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے عدم سکون، یعنی اس کو وطن کے لیے مسکن قرار نہ دینا۔ لفظی معنی یہ ہوگا قلعہ یعنی ایک جگہ کو ترک کر دینا، اس کو اپنا وطن کے لیے مسکن قرار نہ دینا۔ احظا بمعنی اسعدہ، سعادت مند، نیک بختی، خوشی، بہتری، جو بھی معنی کریں۔ طمانینتہا بمعنی سکون کے، کہ وہاں ٹھہرو، اب لطف لینا ہے۔ امیر کیا فرماتے ہیں کہ قلعتہا، یہاں پر مسکن اختیار نہ کرنا، یہاں پر نہ ٹھہرنا، یہاں سے چلے جانا، احظا زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ سعادت بخش ہے، من معنینتہا، یہاں پر سکونت کرنے سے، اطمینان کے ساتھ اس کو اپنی منزل بنانے سے زیادہ فائدہ ہے قلعتہا، یہاں سے ترک سکونت کرنا اس دنیا سے۔ اور کیا ہے حقیقت اس متاع دنیا کی؟ فرماتے ہیں بلغتہا ازکا من ثروتہا۔ بلغہ لفظی معنی ہوتا ہے بقدر ضرورت لینا،
جتنا چاہیے اتنا لے لو. ظاہر ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم نے کھانا بھی آیا، ہم نے پینا بھی آیا، ہم نے پہننا بھی ہے، سواری بھی کرنی ہے، بقدر ضرورت یہ ہو گیا. از کا زکوٰۃ یعنی زیادہ فائدہ مند، زیادہ بڑھنے والا، زیادہ بہتر، جو بھی اس کے لیے آپ ترجمہ کریں. ثروت اکٹھا کرنا، مال و دولت کا ڈھیر لگا دینا. امیر المومنین فرماتے ہیں بلغتھا، اس دنیا سے بقدر ضرورت لینا، از کا زیادہ بابرکت ہے، زیادہ پاک ہے، زیادہ بڑھنے والا ہے، زیادہ سود مند ہے، من ثروتہا، اس کو اپنی دولت اور ثروت بڑھنے سے، یعنی اس کے جمع کرنے سے اور انبار لگانے سے زیادہ برکت ہے بلغتھا، اس سے بقدر ضرورت لینے میں. آگے فرماتے ہیں حکما علی مکثریہا بالفاقۃ، حقیقت متاع دنیا بیان فرما رہے ہیں. حکما لفظی معنی ہوتا ہے یعنی حکم کر دیا گیا، طے کر دیا گیا، فیصلہ کیا جا چکا ہے. کس پر؟ علی مکثریہا، مکثر یعنی جو دنیا کا مکثر ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے. حکم علی مکثریہا، دنیا کو زیادہ رکھنے والے پر، جو زیادہ دولت مند ہے، کثرت جتنے مال کٹھا کیا، طے ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. کس بات کا؟ بالفاقۃ، اس پر فقر کا. فاقہ یعنی فقر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فقر و فاقہ. یہ نہ سمجھو کہ جس کے پاس مال دنیا زیادہ ہو گیا، کٹھا کر لیا، مکثری یعنی مکثری، جس نے دنیا کو زیادہ جمع کر لیا ہے، یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی. فرماتے ہیں نا، دنیا کو زیادہ جمع کرنے والا دولت مند، اس پر طے ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے بالفاقۃ، فقر کا. وَأُعِینَ مَنْ غَنِیَ عَنْہَا بِالرَّاحَةِ، جبکہ اس کے مقابلے میں من غنی عنہا، جو اس سے بے نیاز رہتا ہے، جو اس سے مستغنی رہتا ہے، جو اس مال دنیا کو جمع کرنے میں ہر وقت بھاگ دوڑ میں نہیں لے کر رہتا. اعینا بالراحت، راحت کے ذریعے، سکون کے ذریعے اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کا سہارا دیا جاتا ہے. آپ اب بھی مشاہدہ کر لیں، تنہا بیٹھ کے اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، جو لوگ جو ملا ہے اور اسی پر خوش ہیں، ان کی زندگی میں اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے. رات کو سکون سے سو جاتے ہیں، صبح سکون سے اٹھ جاتے ہیں. اور جو دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو رات کا سکون ہے، نہ ان کو دن کا سکون ہے. فرماتے ہیں اعینا، اعینا بمانا یعنی اس کی مدد کی جاتی ہے، مراد سہارا دیا جاتا ہے راحت کے ذریعے، سکون کے ذریعے. کس پر؟ من غنی عنہا، جو اس دنیا سے بے پرواہی کرتا ہے، بے نیاز رہتا ہے. اگلا جملہ بہت اہم، فرماتے ہیں من راکہ زبرجہا، پوری توجہ، من راکہ زبرجہا عاقبت ناظریہ کمہن. یہ دو چار مشکل لفظ ہیں. راقہ، یہ لفظ ذرا غور فرمانا ان کو توجہ کے ساتھ. راقہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اعجبہ، اس کو تعجب میں ڈالنے دے، جو چیز اس کو تعجب میں ڈال دے. زبرج کہتے ہیں زینت کو، یہ ٹھاٹ باٹ، چمک دمک.
عاقبت ناظرہ، عاقبت کا معنی ہوتا ہے یعنی ترکت ہو عقبہ، یعنی آپ کے بعد یہ چھوڑ دیتا ہے، مراد کیا یعنی اس کا انجام۔ کمہن، کمہن کہتے ہیں اس اندھے پن کو کہ جو پیدائشی ہو، سخت وہی ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی جس کی بینائی نہ ہو، سخت ترین جو اندھا پن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ بیمار ہوا بعد میں آپریشن سے آنکھیں خراب ہو گئی فلاں، ایک ہوتا ہے جو پیدائشی ہوتی ہے جس میں وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کرو، فرماتے ہیں من راکہ زیبر جوہا، اس دنیا کی یہ سج دھج، یہ زینت، یہ چمک دمک، من راکہ جس کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، جس کو اچھی لگ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا فلاں چیز میرے دل کو بھا گئی، لبھا لیتی ہے۔ جو شخص یعنی جس شخص کو اس کی دنیا کی زیبرج، زینت، سائدات، یہ چمک دمک لبھا گئی، اس کے دل میں بیٹھ گئی، یعنی اس کو اچھی لگ گئی، عاقبت یاد رکھنا، عاقبت ناظرہ ہے کمہن، وہ انجام، وہ آخر میں اس کو دے گی کیا؟ کمہن، نابینائی، اندھا پن، ناظرہ یعنی اس کی دو آنکھوں کو، عاقبت یعنی انجام کیا ہوگا، بعد میں یہ کرے گی کیا جس چیز نے اس کو ڈالا، فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کر دے گی کمہن، نابینا، اندھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے فرماتے ہیں وَمَنِ اسْتَشْعَرَ شَغَفَ بِهَا، مَلَأَتْ ضَمِيرَهُ أَشْجَانًا، پوری توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں من استشعر، اردو میں جو اپنا شعار بنا لے، دل میں بنا لے۔ شغف کہتے ہیں اس محبت کو کہ جو دل میں بیٹھ جائے، او گہری محبت جس کو کہتے ہیں نا، قلبی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلا لفظ ہے مشکل اس میں، اشجانن۔ اشجان کیا ہوتا ہے؟ احزان، حزن کی جمع غم، یا ایسے عارضی چیزیں کہ جو اس کے لیے پریشان کن ہوں، جو اس کو اذیت دیں، جو اس کو تکلیف دیں۔ اب ذرا غور کرو، امیر المومنین فرماتے ہیں من استشعر، جس شخص نے اپنا شعار بنا لیا کس چیز کو؟ الشغف بہا، اس دنیا کی قلبی محبت کو، یعنی جس بندے نے اس دنیا سے محبت کو، چاہت کو، او شدید دلی محبت کو اپنا شعار بنا لیا، پھر یہ کرے گی کیا اس کے ساتھ؟ مالات ضمیرہ، یہ دنیا اس کے ضمیر کو، اس کے دل کو بھر دے گی اشجانن، غموں سے، احزان سے، دکھوں سے بھر دے گی۔ وہ کیسے غم ہوں گے، وہ کیسے حزن ہوں گے کہ جن سے یہ دنیا اس کے دل کو بھر دے گی۔ لَهُنَّ رَقَصٌ عَلَى سَوْدَاءِ قَلْبِهِ، رقص قاف پر فتح ہو تو یہ کہتے ہیں اس کیا کہتے ہیں اس کو، غلیان یعنی حرکت، جو نا اچھل کود، یہ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے رقص و سرود کی محفل، رقص میں چونکہ اچھل کود ہی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اصل یہ ہوتا ہے لفظ ہے رقص، یعنی قاف پر فتح ہوتا ہے، محرک ہوتا ہے۔ سوداء القلب یعنی وہ دل کی گہرائی۔ اب ذرا غور کرو، من استشعر الشغف بہا، جو شخص اس دنیا کے ساتھ اپنے دل کو، یعنی وہ قلبی محبت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے،
مالات یہ دنیا بھر دیتی ہے، ضمیرہو اس کے دل کو، اشجانن غموں سے، کیسے غم ہوتے ہیں، لہن رقصن علی سودائے قلبہ، اللہ اکبر، سودائے قلب یعنی اس کی دل کی گہرائیوں پر، لہن رقصن جو رقص کرتے ہیں، رقص مراد ناچنا تو نہیں ہوتا، یعنی مراد کیا، اس رقص کے معنی کو بہترین انداز میں مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ ایسے غم جو اس کی سودائے قلب کا معنی ہے دل کی گہرائی، جو اس کے دل کی گہرائیوں میں راقصن تلاطم برپا کر دیتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں اضطراب، بے سکونی، بے حرامی۔ آج کا جیسے لوگ کہتے ہیں بس ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، ان کو سکون نہیں ملتا، دل کو قرار نہیں ملتا، یہ وہ غم ہوتے ہیں جو اس کے دل کی گہرائیوں میں، سودا کا معنی آپ اردو میں کریں گہرائی، جو اس کے دل کی گہرائیوں میں تلاطم، تڑپ، بے سکونی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمن یشغلہ، کوئی ایسا غم، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا فکر، کوئی ایسی پریشانی، یشغلہ جو ہر وقت اس کو مشغول رکھتی ہے، اس کو گھیرے رکھتی ہے، وہمن اور ایسا کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی فکر، یحزنہ جو اس کو محزون رکھتا ہے، ہر وقت وہ رنجیدہ رہتا ہے، یعنی خوش نہیں ہوتا۔ پھر کس بندے کی بات تھی؟ وہ جس بندے نے دنیا کے ساتھ لگاؤ کو، قلبی محبت کو اپنا شعار بنا لیا تھا، یہ اس کے ساتھ ہوگا۔ دنیا نے جواب میں اس کو یہ چیزیں دی ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کذالک، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس نے دنیا کو دل سے چاہا، دنیا نے اس کو یہ دیا، یہ چلتا رہے گا کب تک؟ حتی یؤخذ بقزمہ فیلقی بالفوائے منقطعا ابہراہ۔ یہ پھر تھوڑے مشکل الفاظ آ گئے، ان کے ترجمے بے شک آپ لکھ لیں۔ اچھا جی، کیا ہے؟ قازم کہتے ہیں نفس سانس کا چلنا، اس کو کہتے ہیں۔ انقطع، انفاصلہ یعنی جدا ہو جانا۔ ابہرا ہو، ابہران دو رگیں ہوتی ہیں دل کے ساتھ جو چلتی ہیں، جس کے ساتھ انسان کا نظام ہو، اور سانس چلتا رہتا ہے، پھر دو رگیں ہوتی ہیں جو یہاں تک آتی ہیں۔ اچھا جی، اب فرماتے ہیں ذرا غور کرو، کذالک، یہی سلسلہ دنیا اس کے ساتھ یہی کرے گی، کب تک؟ حتی یؤخذ بقزمہ، حتیٰ کہ قزم یعنی اس کے سانس کو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے سانس کو پکڑ لیا جائے گا۔ لفظی معنی ہے، مراد کیا کہ اس کو گلا گھونٹ دیں گے، یہ گلا گھونٹنا یعنی اس کے سانس کو پکڑ لینا مراد یہ ہوتا ہے۔ فَيُلْقَى بِالْفَضَاءِ، اور پھر اس کو ڈال دیا جاتا ہے بیابان میں، منقطعاً ابہراہ، ابہرا میں نے کہا نا وہ دو رگیں دل سے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، ان در حالانکہ وہ دو رگیں اس کی کاٹ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، قطع کر جاتی ہیں، جدا ہو جاتی ہیں۔ حیناً علی اللہ فناہ، اللہ کے لیے اس کو فنا کرنا، مارنا سہل ہو جاتا ہے۔ وعلی الاخوان، اور اس کے بھائیوں پر بھی اس کو القاء فی القبر یعنی زمین میں ڈالنا، قبر میں ڈالنا، دفنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جس دنیا کے آپ قلبی محبت کریں گے، وہ دنیا جواب میں آپ کو یہ کچھ دے گی جو امیر نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ امیر کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علی مع الحق والحق مع علی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا،
لیکن آگے پھر ایک پہلو نہیں دکھایا، دوسرا پہلو دکھایا۔ کون سا؟ یہی دنیا ہے کہ ایک بندہ ہے جو اس متاع دنیا کے لیے اپنا دل دے چکا ہے، اپنا سب کچھ اس کے لیے وارنے کو تیار ہے، تو اس کو دنیا نے یہ دیا۔ آگے امیر فرماتے ہیں انما ينظر المومن، لیکن جو مومن ہے وہ اس دنیا کو دیکھتا ہے۔ انما ينظر المومن الى الدنیا، مومن اس دنیا کو دیکھتا ہے بعین الاعتبار، عبرت کی نگاہ سے۔ بہت توجہ، مومن کیا ہے؟ گویا ایک علامت ہو گئی نا مومن کی، کہ وہ دنیا میں اگر کسی امیر کو دیکھتا ہے تو بھی عبرت کے لیے، کسی فقیر کو دیکھتا ہے تو بھی عبرت کے لیے، کسی صحت مند کو دیکھتا ہے تو بھی عبرت، اگر کسی کی بیماری کو دیکھتا ہے تو بھی عبرت۔ اب پوری توجہ، مومن اس دنیا کو دیکھتا ہے بعین الاعتبار، عبرت کی نگاہ سے، سیکھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، وہ ایسا ہے۔ وَيَقْتَاتُ مِنْهُ، یقتاتو کا لغوی معنی ہوتا ہے قوت حاصل کرنا، روزی روٹی لینا۔ وہ اس دنیا سے حاصل کرتا ہے اپنی غذا، اپنی قوت، اپنی جو ضرورت ہے، کتنی؟ بے بطن الاضطرار، بطن اضطرار کا معنی یعنی بطن مضطر، جتنا اس کے پیٹ کی مجبوری ہوتی ہے اتنی وہ غذا اس دنیا سے لیتا ہے، چونکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، اتنی لیتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ وَيَسْمَعُ فِيهَا بِأُذُنِ الْمَقْتِ وَالْإِبْغَاضِ، مقت کہتے ہیں ناراضگی کو، ناپسندیدگی کو، ابغاض یعنی بغض، وہ بھی اسی معنی میں آ گیا۔ وَيَسْمَعُ فِيهَا، اور اس دنیا کے بارے میں جو کچھ وہ سنتا ہے، بِأُذُنِ الْمَقْتِ وَالْإِبْغَاضِ، بغض اور عناد کے کانوں سے، یعنی مراد کیا کہ دنیا کے بارے میں وہ محبت سے کچھ نہیں سنتا، ناپسندیدگی کے ساتھ، ناراحتی کے ساتھ۔ او فلاں بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے جی، اس نے گاڑی لے لی ہے، اس نے مکان بنا لیا، اس نے یہ کر لیا، تو اس کو یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ ساری چیزیں بغض اور عناد کے ساتھ یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ سنتا ہے۔ کیوں؟ پوری توجہ۔ ان قیلا، اگر مومن کے سامنے کہا جاتا ہے، کسی کو مطلب یہ کہا جاتا ہے اسرا، فلاں ثروت مند ہو گیا، مالدار ہو گیا، بڑا امیر ہو گیا، اس کے پاس یہ آ گیا، یہ آ گیا، قیلا، اس کو پتہ ہے کیا؟ یہ بھی اسی بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے اقدا، کاف کے ساتھ، اقدا، وہ فقیر ہو گیا، وہ نادار ہو گیا، اس کا کچھ نہیں رہا۔ مومن کو پتہ ہے کہ جس کے مالدار ہونے کی باتیں کی جاتی ہیں پھر اسی کے فقیر ہونے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ وَإِن فُرِحَ لَهُ بِالْبَقَاءِ، اور اگر اس کو خوش کیا جاتا ہے بقا پر، کیا کہ فلاں باقی ہے زندگی پر، اگر کسی کو اس کی زندگی کی بات بتا کر خوش کیا جاتا ہے کہ فلاں ایسا ہے ایسا ہے، حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَا، تو اسی بنا بندے پر پھر فنا کا، موت کے ذریعے حزن بھی کیا جاتا ہے، غم بھی کیا جاتا ہے، وہ تو بیچارہ یہاں پر نہیں رہتا۔ یعنی اگر زندگی پر خوشی تو مرنے پر حزن بھی ہوتا ہے۔ ہاذا، امیر المومنین نے یہاں فرما دیا، پوری توجہ۔ بس اب میں نے تمہیں بتا دیا، ایک تھا پہلا حصہ کہ تم نے دنیا میں اپنا دل لگایا، جواب میں دنیا نے تمہیں کیا دیا، اور دوسرا پیرا دنیا یہی ہے، تم بھی اسی دنیا میں ہو، مومن بھی اسی دنیا میں ہے۔ مومن اسی متاع دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے، دونوں آپشن تمہارے پاس ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِمْ يَوْمٌ فِيهِ يُبْلِسُونَ، ابھی وہ دن نہیں آیا کہ جس میں پوری مایوسی چھا جائے گی۔ ابلاس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا۔ مراد کیا؟ ابھی تمہارے پاس وقت ہے
اگر کچھ کر سکتے ہو اپنے لیے تو کر لو، اس لیے کہ علی نے دونوں چیزیں تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں، اب تمہارا اپنا اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام امیر المومنین کو ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔